یہود کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کے قلب و ذہن میں جو سوال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ربی مخئریق، جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، Mukhayriq initiative, a new effort to strengthen Muslim-Jewish ties. A Jewish rabbi named Mukhayriq gave his life fighting to defend the Prophet Muhammad. امریکہ میں مقیم کچھ پاکستانیوں کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ یہود اور اہل اسلام کے تعلقات بہتری کی طرف بڑھنے چاہیے۔ I call on all countries and nations to join these winds of change, partner with Israel. جس کا یقینی نتیجہ ہمارے سامنے اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کو قبول کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we haven't had a group of Pakistani leaders in Israel ever in such scope. ہم اسلامی تاریخ اور مصادر سے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور شہدائے احد میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں امریکہ میں مقیم کچھ پاکستانیوں کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ یہود اور اہل اسلام کے تعلقات بہتری کی طرف بڑھنے چاہیے، جس کا یقینی نتیجہ ہمارے سامنے اسرائیل کی ایک ناجائز ریاست کو قبول کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جس نقطے کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے وہ مخئریق انیشیٹو ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ مخئریق انیشیٹو کا نام سنا تو اس بیانیے کو سنتے ہی سب سے پہلے میرے ذہن میں حضرت مخئریق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ مخئریق انیشیٹو کے نام سے قابض اسرائیل کی طرف سے ایک نیا بیانیہ شروع کرنے کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں وہ مسلمانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ربی مخئریق ایک یہودی تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال اور اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا اور غزوہ احد میں انہوں نے اپنی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا۔ Mukhayriq initiative, a new effort to strengthen Muslim-Jewish ties. A Jewish rabbi named Mukhayriq gave his life fighting to defend the Prophet Muhammad at the legendary Battle of Uhud. The rabbi made his decision to join Muhammad's forces at the battlefront, though the attack was happening during the Jewish Sabbath. Rabbi Mukhayriq left his synagogue with many congregants following suit to join Muhammad. And more than that, he insisted on standing at the front line to let the attacking forces from Mecca know the Jewish community of Medina stood with Muhammad. Before the battle, Mukhayriq instructed that should he be killed, Muhammad would become the trustee of his estate. And the rabbi was indeed struck down. His palm groves became the first ever waqf in Islamic trust, with proceeds going to widows and orphans. The Prophet Muhammad later eulogized him as the best of the Jews. ربی مخئریق کے نام سے اس انیشیٹو کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ تمہارے اور یہود کے درمیان جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرت مخئریق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ حضرت مخئریق نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور غزوہ احد میں آپ کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان کو فدا کرتے ہوئے ہوئی۔ ابتدا میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تقریباً کل 63 صحابہ کرام ہیں اور ان میں 7 صحابیات ہیں
جو اپنی نسل کے اعتبار سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یا پہلے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے اور بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا۔ بنی اسرائیل کی حجاز مقدس میں آمد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان مجاہدین کے ساتھ ہوئی جب وہ باقاعدہ مصر سے ہجرت کرنے کے بعد اس خطے میں آ کر آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کی حجاز مقدس میں آمد کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہود حجاز مقدس میں شام اور فلسطین سے آ کر آباد ہونا شروع ہوئے، اور اس کا بنیادی سبب یہودیوں کی بتدریج آبادی کا بڑھنا اور رومنز کے فلسطین پر حملے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو یہودی قبائل آباد رہے ان میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو حدل، بنو زنباع، بنو اشہل، بنو حارثہ، بنو عوف، بنو نجار، بنو ساعدہ، بنو اوس، بنو ثعلبہ، بنو جفنہ اور بنو شیطبہ تھے، اور یہ وہ یہودی قبائل بھی ہیں جن کا نام آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں بھی ذکر ملتا ہے۔ یہود اس خطے میں خیبر، فدق، وادی قرا، تیمہ، نجران، عزرہ، جربہ، مقنا، بحرین، طائف، تبالہ اور جرش کے مقامات پر آباد ہوئے۔ جن جلیل القدر لوگوں نے یہودی النسل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، ان میں حضرت اسید بن سعید، حضرت اسد بن عبید، حضرت اسد بن کعب قرظی، حضرت اسید بن کعب قرظی، حضرت ثعلبہ بن سعیہ ہدلی، حضرت ثعلبہ بن سلام، حضرت ثعلبہ بن قیس، حضرت ثعلبہ بن ابی مالک، حضرت جبر، حضرت جبل، حضرت حیر نجرہ، حضرت زید بن ثانہ، حضرت سعد بن وہب، حضرت ثانہ، حضرت سعید بن عامر، حضرت عبد الرحمن بن زبیر، حضرت سلام، حضرت سلمہ بن سلام، حضرت سمعان بن خالد، حضرت شمعون، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب بن سلیم اور حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔ ان میں اس یہودی لڑکے کا ذکر بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ بچہ ایک روز بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو مرنے سے قبل اس بچے نے اسلام قبول کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے وسیلے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرما دیا۔ اب ہم بات کریں گے حضرت مخئریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تاکہ دور جدید میں یہود کی طرف سے مسلمان نوجوانوں کے قلب و ذہن میں جو سوال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ربی مخئریق، جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم اسلامی تاریخ اور مصادر سے یہ بات ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مخئریق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور شہدائے احد میں سے ہیں۔ وہ صحافی حضرات، وہ NGO سے تعلق رکھنے والے لوگ جو باقاعدہ اسرائیل کے صدر سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دراصل یہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ڈائلاگ کی بنیاد پر ہونے والی ایک ملاقات تھی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین حاضر ہوتے اور مسجد اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرتے اور علل اعلان اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کا ذکر کرتے تاکہ حق اور باطل میں تمیز کی جا سکتی۔ اور روض العنف میں حضرت امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت ابن ہشام کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخئریق رضی اللہ تعالی عنہ مسلم تھے، اور حضرت ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت میں ذکر کرتے ہیں کہ کان یعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصفتہ وما یجد فی علمہ، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے ساتھ جو تورات میں ذکر ہیں بخوبی جانتے تھے۔ وکان حبرا عالما، اور آپ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، اور اللہ رب کریم نے آپ کو مال میں
غنا عطا فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تمام تر مال و اسباب کو ہدیہ کر دیا تھا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس 7 باغ تھے، ان کے نام الاعراف، الاعواف، الصافیہ، الدلال، برقع، یہ وہ 7 باغ ہیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرمائے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 7 باغ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدقہ فرمایا، یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کیا جانے والا پہلا وقف مال ہے، اور یقیناً اس سنت کی وجہ سے قیامت تک آنے والے تمام تر وقف املاک کا ثواب حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن آیا تو یہ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے جا کر کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اگر کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرو گے۔ اور آپ نے جا کر کہا یا معشر یہود واللہ انکم لتعلمون ان نصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکم لحق، کہ اے گروہ یہود تم یہ بات بخوبی جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا تم پر فرض ہے اور تم پر لازم ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ان الیوم یوم السبت، کہ آج کا دن سبت کا دن ہے اور ہم ہفتے کے دن جنگ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت مخیریق نے فرمایا لا سبت لکم، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اب کوئی سبت نہیں ہے، اب صرف وہی ہوگا جو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اپنی شہادت سے قبل آپ نے فرمایا کہ ان قتلت هذا اليوم فاموالی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے دن میں شہید کر دیا جاؤں تو میرا سارا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ثم لحق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل حتی قتل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر مل گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر سنی تو فرمایا مخیریق خیر یہود، فرمایا کہ مخیریق یہ بیسٹ آف آل جوز ہے، یہ ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے یہود میں سے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام قبول کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کا تذکرہ امام ابن اسیر جزری نے الکامل میں، حضرت ابن سعد نے اپنی طبقات میں، امام طبری نے اپنی تاریخ میں، کتاب المغازی میں امام واقعی نے بھی فرمایا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخیریق انیشیٹو کے نام سے یہ پروپیگنڈا کہ مخیریق دراصل ایک ربی مخیریق تھے اور انہوں نے اپنے مال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کیا، لہٰذا اس بنیاد پر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہود کے ساتھ تعاون کریں۔ تو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رہے کہ مسلمان یہودیوں کے مقابلے میں بحیثیت ایک ریلیجن ان کے مخالف نہیں ہیں، ہاں وہ زائنسٹ جوز جو انسان دشمن ہیں اور انسانوں کی نسل کشی پر مصر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی شدید طور پر ہونی چاہیے۔ وہ مسلمان جنہیں مخیریق انیشیٹو کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ حضرت مخیریق کی مثال دے کر انہیں اسرائیل کے قریب کیا جا سکتا ہے، تو انہیں اسلامی تاریخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت مخیریق
ایک ربی ضرور تھے لیکن وہ مسلمان ہوئے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلام قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر فدا کر دیا۔ حضرت مخئریق رضی اللہ تعالی عنہ شہید احد پر اللہ کا سلام ہو۔